ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں رمضان کی برکتوں کا ذکر فرمایا کہ اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس برکتوں سے بھرا ہوا ایک مہینہ آ گیا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جو سرکش بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اس مہینے میں جکڑ دیتا ہے۔ اور رمضان کی برکتوں کا جو ذکر ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ابدی اور ہمیشہ کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اس میں دنیا و آخرت کی فلاح و صلاح ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے نزول کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے ہیں، تو روزے خود ایک بہت فضیلت والا عمل ہیں، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ پورا مہینہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو روزوں کی وجہ سے بھی اس کی سعادت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے شیاطین کو قید کیا ہے تو نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور برائی کا جذبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ ان کے اندر اتنی نحوست بھری ہوتی ہے ان کے بدعمالیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے کہ وہ رمضان مبارک میں بھی نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے یا برائیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، لیکن
اللہ رب العزت کی طرف سے پورا موقع دیا جاتا ہے انسانوں کو کہ رمضان المبارک میں اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان کر لیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس کا عملی نمونہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں اور بدعملی بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں، نماز کے حوالے سے بھی اور قرآن کے حوالے سے بھی، باقی نیک اعمال صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی، لیکن رمضان المبارک میں آپ کو کافی فرق نظر آتا ہے۔ لوگ نماز کے لیے بھی آنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ رمضان کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگرچہ رمضان مبارک میں بھی ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن پہلے کی نسبت کچھ بہتری نظر آتی ہے۔ صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو لوگ پہلے سے بڑھ کر عام حالات میں جو ان کی کوتاہی ہوتی ہے اس میں آپ کو کمی نظر آتی ہے، اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے بھی ان کے ہاتھ کھلے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے عملی نمونہ ہیں کہ واقعی شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ رمضان مبارک تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں آپ کو تربیت کے پورے مواقع نصیب فرماتے ہیں۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ ہمیشہ اس کو ورگلاتا رہتا ہے، اس کو بہلاتا پھسلاتا رہتا ہے، اس کو نیکی کے کاموں سے دور کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ جنت کے راستے سے ہٹ کر یہ جہنم کے راستے پہ جائیں، یہ نیک اعمال کو چھوڑ دیں، بد اعمالیوں میں مگن ہو جائیں۔ جب اسے جکڑ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سبب جو برائی کی طرف لے کے جانے والا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو انسان برائیوں سے رکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ تربیت میں بھی یہی اصول اور اسلوب کام میں لایا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جب تربیت دی جاتی ہے کسی پہلوان کو تو ہمیشہ اس کو جب تیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو کسی بڑے پہلوان سے اس کا مقابلہ نہیں کروایا جاتا جو اس کو مارے اور اس کو شکست دے دے اور شروع سے ہی اس کے اندر ایک رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے اور وہ کبھی ہمت نہ کر سکے میدان اور اکھاڑے میں اترنے کی۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں جو بڑا دشمن ہے ہمارا مردۃ الشیاطین ہے، ان کو اللہ رب العزت نے جکڑ دیا ہے تاکہ ہمیں کھل کے نیکیاں کرنے کا موقع ملے اور ہماری صحیح طرح سے تربیت ہو سکے، ہم اپنے آپ کو نیکیوں پہ ہمیشہ کے لیے قائم کر سکیں، ہمیں دوام مل سکے نیکیوں کے حوالے سے اور برائیوں کو چھوڑنے کے حوالے سے ہمیں پورا موقع مل سکے۔ کوئی ایسی چیز اس دوران نہ ہو جو ہمیں بہت زیادہ راغب کر کے برائیوں کی طرف ہمیں آمادہ کر دے۔ تو اس مہینے میں ہم نے ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ کیسے سمیٹنا ہے؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے، جو رمضان المبارک پورا کا پورا روزے کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کے کچھ آداب اور کچھ اس کی شرائط ہیں، کتاب و سنت نے ان کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بہت سی حلال چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں۔ روزہ کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور بھی حلال کام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے کہ وہ نہیں کرنے، جس طرح کھانے پینے کے علاوہ جنسی تسکین کے اسباب اور وسائل بھی شریعت نے روزے کی حالت میں ان کو اختیار کرنا منع کر دیا کہ انسان جنسی عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، حالانکہ حلال ہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے روزے کی حالت میں اس چیز کو بھی منع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے لڑائی جھگڑے کو منع کر دیا ہے، اگرچہ عام حالات میں یہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص ظلم کرتا ہے، پہل کرتا ہے تو آپ اس کا جواب برابر دیں، اس نے تھپڑ مارا ہے تو آپ اس کو تھپڑ مار دیں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے بدلہ لینا یہ جائز ہے۔ قرآن کریم نے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اتنا ہی کسی کے اوپر کر دیتے ہیں جتنا اس نے آپ کے اوپر کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شخص کوئی آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، توتکار یا ہاتھا پائی کرتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ بھائی میں روزے دار ہوں، یعنی روزے کی حالت میں آپ نے جواب بھی نہیں دینا، اپنے آپ کو روک لینا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ تربیت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جائز ہوتی ہیں عام حالات میں، وہ آپ کو روکنا پڑتا ہے، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا کہ میں کھانے پینے سے اپنا منہ بند کر لوں تو بس، اور اگر یہ حلال چیزیں روزے کے اندر منع ہیں اور آپ رک رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نہ کھاؤں گا، نہ میں پیوں گا، نہ میں جنسی تسکین کا کوئی ذریعہ
اختیار کروں گا کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اگر آپ اس سے رک گئے ہیں تو حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک رہے آپ؟ روزہ اصل اس کا مقصد ہی ہے تقویٰ پیدا کرنا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری پر آپ کو آمادہ کرنا اور اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تربیت کے لیے آپ پر کچھ چیزیں حلال ہیں وہ بھی روزے کی حالت میں حرام کر دی ہیں، ان سے آپ رکے ہوئے ہیں، کھانے پینے سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو جب کھانا پینا آپ کے لیے حلال ہے، روٹی ہے، چاول ہے اور فروٹ ہے، پانی ہے، دودھ ہے، شربت ہے، یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ حلال کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام کا ارتکاب کریں اور کہیں کہ میں تو روزے سے ہوں یا میں روزے رکھ رہا ہوں؟ آپ جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، دو نمبری سے، دھوکے فراڈ سے، رشوت خوری سے، سود چغلی سے، اس طرح کے سارے معاملات سے اپنے آپ کو روکیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ جب میں حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں تو حرام تو بلولا چھوڑنی ہے میں نے، اور جب روزے کی حالت میں میں حلال چیزوں کی بھی پابندی کرتا ہوں، ان کے قریب نہیں جاتا، تو میں روزے کے علاوہ بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کیوں اختیار کرتا ہوں؟ اللہ کے کہنے پہ میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے تو اللہ کے کہنے پہ میں جھوٹ چغلی غیبت اور یہ ساری جو اخلاقی برائیاں ہیں جن کے اوپر وعیدیں آئی ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، یہ کیوں نہیں میں نے چھوڑ دی؟ یہ تربیت ہے جو روزہ آپ کی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہی مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون کہہ کر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو طلوع فجر کا مطلب ہے جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے۔ اور سحری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی فرمائی ہے، اس کو مبارک کھانا قرار دیا ہے کہ سحری میں برکت ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ترغیب دی ہے کہ سحری کو آپ نے لیٹ کرنا ہے، یعنی آخری وقت میں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ، میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار کو جلدی کرتے رہیں گے، یعنی افطاری کا وقت ہوا تو فوراً افطار کیا۔ سحری کو آپ نے آخری وقت میں کرنا اور افطاری کو پہلے وقت میں کرنا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سحری کو یا تو رات کو ہی کھا کے سو جاتے ہیں یا پھر آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے کوئی سگریٹ وغیرہ پینی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی فارغ ہو جائیں، بعد میں یہ کام کر لیں۔ بھئی دیکھیں، آپ روزے سحری کا اختتام کن چیزوں پہ کر رہے ہیں جو منع ہیں، جو اللہ رب العزت نے منع کر دی ہیں، جن کے اندر آپ کی جسمانی اور روحانی اس کے اندر نقصانات ہیں۔ آپ اپنے روزے کا آغاز اس سے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ سحری کر رہا ہوں، سحری کی برکت کو آپ خود ہی برباد کر رہے ہیں۔ تو جہاں آپ نے دیگر کام چھوڑے ہیں، حلال کام، اس نحوست کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا۔ یہ تو اب سارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، میڈیکل اس پہ بہت ساری جو ہے نا وہ تحقیقات آ گئی ہیں کہ یہ کینسر کا سبب بنتی ہے، یہ جو تمباکو نوشی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر، اور دنیاوی تو آپ دیکھ لیں مالی بھی نقصان ہے، مال بھی آپ کا ضائع ہوتا ہے، اخلاقی طور پر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں آپ، ارد گرد کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں وہ نہیں بولتے لیکن کوفت تو ضرور محسوس کرتے ہیں، اس کی بدبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلال چیزیں جو ہیں، یہ پیاز وغیرہ کچے کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، فرمایا کہ وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ پھٹکے، جس نے یہ کھا لیا ہے وہ ایسے وقت میں کھائے۔ مقصد یہ تھا کہ جماعت کے وقت جب مسجد میں آنا ہے تو وہ کھائے نہ جائیں، ایسے وقت میں کھائے جائیں جب چند گھنٹے ہیں اور آپ کی اسمیل وغیرہ ختم ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں، ورنہ ان کو پکا کر کھائیں تاکہ یہ اسمیل لوگ اس سے پریشان نہ ہوں۔ مسجد میں آتے ہیں تو لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ حلال چیزیں ان پر پابندی لگا دی کہ اس حالت میں یا ایسے طریقے سے ان کو نہیں کھانا یا ایسے وقت میں نہیں کھانا کہ لوگوں کو اس سے تنگی ہو۔ تو ایک حرام چیز ہے، ناجائز چیز ہے، علماء کے اس پر فتاوی موجود ہیں، دنیاوی نقصان ہے، جسمانی نقصان ہے، روحانی نقصان ہے، اخروی نقصان ہے، پھر بھی آپ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سحری کا اختتام اس پر کر رہے۔ تو سحری کو آپ نے لیٹ کرنا ہے، یعنی آخری وقت میں، یعنی آخری منٹ ہوں تو آپ سحری کا آخری لقمہ لے رہے ہوں، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے کہ
کہ کسی بھی نیکی کے کام میں آپ کو تنگ کرنا اللہ کا مقصود نہیں ہے. کوئی بھی نیکی کا کام ہو، مثلا نماز ہے، توحید و رسالت کی گواہی کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے. آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، اتنی رخصت ہے. آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں کہ آپ نے ہر حال میں کھڑے ہی ہونا ہے، چاہے نہیں بھی ہو سکتے تب بھی ہو. اللہ نے رخصت دی ہیں. روزہ دیکھ لیں، اللہ نے رخصت دی ہے. بیمار ہے چھوڑ دے بعد میں رکھ لے، مسافر ہے چھوڑ دے بعد میں رکھ لے. عورتیں ہیں دودھ پلانے والی یا پھر جن کو بچے ان کے مطلب حمل سے ہیں، یا پھر ایسے بوڑھے افراد ہیں جو ان کو صحت مندی کی اب امید نہیں ہے، وہ فدیہ دے دیں. یعنی رخصت ہی رخصت رکھی ہے. تو روزے کی جو روح ہے یا اس کا مقصد ہے وہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، آپ کے اندر صبر پیدا کرنا، آپ کے اندر قوت پیدا کرنا، آپ کو روحانی اور جسمانی اعتبار سے مضبوط کرنا، یہ مقصد ہے. اس لیے کہا گیا کہ سحری کو آپ لیٹ کر کے آخری وقت میں کھائیں اور افطاری کو جلدی کریں. ظاہر ہے آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے سحری کریں گے اور 2 گھنٹے بعد آپ افطاری کریں گے تو ظاہر ہے دورانیہ بڑھے گا نا، بھوک پیاس کی شدت زیادہ ہوگی. تو اللہ رب العزت کا مقصود یہ نہیں ہے. جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العزت کا مقصود انسانوں کی فلاح و صلاح ہے. تو روزہ آپ نے سحری کی ہے آخری وقت میں کریں، اس کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کریں، پھر ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، پھر اپنے کام کاج کریں. سارا دن آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھا ہے تو آپ کام کاج نہیں کر سکتے. اپنا کاروبار کریں، کھیتی باڑی کریں، جو بھی کام کاج اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے یا آپ نے اختیار کیا ہے اس کو آپ کریں. ہاں یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کریں روزے کی حالت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ جو بندہ گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا نا، روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، فحاشی اور یعنی کے کاموں میں ملوث ہے، نظروں کی حفاظت بھی نہیں کر رہا، اور لین دین کے معاملات میں 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، رشوت ہے، لین دین ہے اس کا، یا سود کا لین دین ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، دنگا فساد ہے، کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، کسی کا مال ہڑپ کرنا، یہ جتنے بھی حرام کام ہیں اگر وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں روکتا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت آپ کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ تو تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے اندر پیدا نہیں، اپنے آپ کو آپ پابند نہیں کر رہے تو پھر کیا فائدہ ہے بھوکا پیاسے رہنے. تو جو بھی حلال کام ہے آپ روزے کی حالت میں کر سکتے سوائے ان ممنوعات کے جو اللہ رب العزت نے خاص طور پر منع کر دی. پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے. افطاری میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کر. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں افطاری جلدی کریں جی، روزہ لوگوں کا خراب کرتے ہیں. قطعاً جائز نہیں، حرام ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. آپ نے 1 منٹ پہلے بھی اگر افطاری کر لی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے انتظار نہیں کرنا، یہ منع ہے. اس پر تو وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ خیر ہی بھلائی اسی میں ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو بھلائی سے دور ہو جائیں گے، یعنی بربادی میں چلے جائیں گے. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے جس کو لوگ غلط کوٹ کرتے ہیں یا اس کو غلط طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کرو. کہتے ہیں رات تو اندھیرے میں ہوتی ہے. یہ آپ کو کس نے کہا؟ دن بتائیں، دن کس کو کہتے ہیں؟ دن تو اجالے کو کہتے ہیں نا. تو فجر کی نماز آپ رات کو پڑھتے ہیں یا دن میں پڑھتے ہیں؟ فجر کی اذان ہوتی ہے نا، فجر کی اذان اندھیرے میں ہوتی ہے یا اجالے میں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ہمیں تو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جبکہ یہ دن کی نماز ہے. کون پاگل ہے دنیا میں جو کہے کہ فجر جو ہے وہ رات کی نماز؟ دن کی نماز ہے. فجر طلوع ہوتی ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا. اور اب رمضان میں تو ماشاءاللہ سارے مسلمانوں کا یہ عمل تقریباً یہی ہے کہ اندھیرے میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. اذان ہوتی ہے، یعنی سحری ختم ہوتی ہے، اذان ہوئی، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد جماعت. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سال کا طریقہ تھا، یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اندھیرا ہوتا اور صحابیات ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتی تھیں اندھیرے کی وجہ سے. تو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، پھر جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد کہیں اجالا شروع ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. تو کیا فجر کی نماز ہم رات کو پڑھتے ہیں؟ دن کو ہی پڑھتے ہیں. تو دن رات کا مطلب یہ اوقات اللہ نے طے کر دیے ہیں کہ طلوع فجر جیسے ہی ہو جائے گی اس کے بعد دن شروع ہو جائے گا، چاہے اندھیرا ہی ہو. اور غروب آفتاب یعنی سورج پردوں کے پیچھے چھپ گیا، اس کے بعد رات ہی رہے گی، چاہے ابھی آپ کو
اجالا نظر آ رہا ہو۔ تو رات تک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے ہی سورج پردوں کے پیچھے جائے آپ روزہ افطار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ پوچھا بار بار بھی سورج غروب ہو گیا ہے، پردوں کے پیچھے چلا گیا ہے، اور یہ آپ کھلے میدان میں ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورج غروب ہونے کے بعد کتنا اجالا ہوتا ہے، اچھا بھلا سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، دور دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس دھوکے میں نہ پڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا ہے کہ رات کا مطلب یہ ہے سورج غروب ہونا، اور یہی کامن سینس بھی یہ ہے، ساری دنیا کا نظام بھی اسی پہ چل رہا ہے کہ رات یہی ہے۔ مغرب کی نماز جو ہے، مغرب کی اذان رات کو ہوتی ہے دن کو ہوتی ہے؟ رات کو ہوتی ہے۔ مغرب اور عشاء دونوں رات کی نمازیں ہیں، اور فجر ظہر عصر یہ دن کی نمازیں ہیں۔ تو اس لیے سحری کا وقت جیسے ہی طلوع فجر ہو جائے، چاہے اندھیرا ہی ہو، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت شروع ہو گیا، چاہے اجالا ہی ہو، تو آپ نے روزے کو افطار کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ افطاری کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو پسند فرماتے تھے۔ اگر کھجور میسر ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس کھجور نہیں ہو کہے کہ میں نے کھجور ہی لینی ہے، نہیں ہے تو جو بھی چیز میسر ہے اس کے ساتھ افطاری کر لے۔ کھجور کے ساتھ افطاری کرے تو اچھا ہے، اگر میسر ہے تو اس کو اختیار کرے۔ اس میں طبی فائدے بھی ہیں جو حکماء، اطباء، ڈاکٹرز بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آپ نے پھر افطاری کر لی ہے، افطاری کے بعد پھر دن میں آپ نے نمازوں کا اہتمام بھی پورا کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی وقت پہ پڑھیں، باجماعت پڑھیں، عصر کی نماز اپنے وقت پہ اور باجماعت پڑھیں، مغرب کی افطاری کے بعد نماز پڑھیں، کوشش کریں باجماعت ہی پڑھیں، پھر عشاء کی نماز ہے باجماعت پڑھیں، اور اس کے بعد تراویح ادا کریں۔ تراویح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان مبارک کی راتوں کو قیام کر لیتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنا باسعادت مہینہ ہے، روزے رکھیں گے فرض بھی ادا ہوگا، سارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ قیام کریں گے ایک نفل ہے، مستحب عمل ہے، مؤکد ہے، آپ اس پر عمل کریں گے آپ کے ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رکھی ہیں۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت آپ کریں، دن کو کریں، رات کو کریں، رات کو سنیں، اس طرح صدقہ و خیرات آپ بڑھ چڑھ کر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات رمضان مبارک میں بہت زیادہ کرتے تھے، عام دنوں میں بھی آپ سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان مبارک میں تو گویا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جیسے آندھی آتی ہے نا، آندھی سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے اپنے پاس، ایک ٹکا بھی نہیں، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو صدقہ و خیرات کو اپنائیں، رمضان کی برکتیں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کریم کا دور کرتے جبریل امین کے ساتھ رمضان میں، اور آخری رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزرا اس میں آپ نے 2 دفعہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور کی، یعنی سنا بھی سنایا بھی۔ تو ویسے بھی عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا لمبا قیام کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، تو رمضان مبارک میں خصوصی طور پر ہمیں قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جتنی بھی کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں، اس لیے رمضان آ گیا ہے، بس ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، ہم نے سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ صحیح طور پر رمضان کا جو مقصد ہے تقویٰ وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ چھوڑ دیں گناہ، کوئی گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے، انسان ہمت اور عزم کر لے، انسان کے عزم کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ ساری زندگی وہ تمباکو نوشی کرنے والے، سگریٹیں پینے والے، حقے پینے والے یکدم چھوڑتے ہم نے دیکھا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا نفسیاتی مسئلہ ہے، انسان سمجھ لیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور میں یہ نہیں کر سکتا، یہ شیطان اسے کہتا ہے۔ کوئی بے حیائی پہ لگا ہوا ہے، فحاشی اور ریانی کا دل دادا، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو اس کا عادی ہو چکا ہوں، ایڈکشن ہوگی مجھے، جی بڑی مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے کیا مشکل ہے؟ جنت جیسا بڑا ہدف آپ کے سامنے ہے تو کیا مشکل ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ جھوٹ بولنا ہے، کاروبار جھوٹ پہ مبنی بنایا ہوا ہے، چھوڑ دیں اس کو، ختم کر دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے اللہ سے ڈر کے، تو جتنی بھی مشکل مصیبت ہو اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا، یہ تو اللہ کی گارنٹی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو رازق مالک اللہ ہے۔ گناہ
گناہ کا کتنا بھی سلسلہ آپ کا ہے، کاروبار کا، لین دین کا، اس کو چھوڑ دیں. سود کا سلسلہ ہے، رشوت کا سلسلہ ہے، اس کو ختم کر دیں. اللہ کے ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت بھی بہتر فرمائے. اسی طرح اخلاق میں آپ کے برائیاں ہیں، گالی دینا بعض لوگوں کی عادت بنا ہوا ہے، اس طرح جھوٹ ہے، اپنا چغلی ہے، غیبت ہے، چھوڑ دیں کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. عزم کر لیں، چھوٹ جائیں گی، کوئی مشکل نہیں ہے. شیطان آپ کو آمادہ کرتا ہے بار بار. تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، شیطان کو دور بھگائیں اور رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں. یہ مہینہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اتنے زیادہ عبادت گزار، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، آخری راتوں میں تو اور زیادہ ساری رات جاگتے تھے. تو راتوں کو تو ہم پہلے ہی جاگتے ہیں، راتوں کو سونے کا رواج بہت کم ہو رہا ہے نا، راتوں کو تو ہم پہلے ہی جاگتے ہیں. تو وہ جو جاگنا ہے اس کو عبادت کی طرف لے آئیں، قرآن سننے اور پڑھنے کی طرف لے آئیں، ذکر اذکار کی طرف لے آئیں، عبادت کی طرف لے آئیں، قیام اللیل کی طرف لے آئیں. تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں کس قدر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.